صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بہت ہی ایک اہم موضوع پردے کی فضیلت، فرضیت اور اہمیت، اس پر بات ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ گم شدہ انسان یا جانور کی واپسی کے لیے عمل۔ اکثر ہمارے بعض ویورز لسنرز پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی جانور گم ہو جائے، انسان لاپتہ ہو جائے، اس کا پتہ نہ چلے کہاں ہے، بچے بھی بعض اوقات گم ہو جاتے ہیں، یا ایسے لوگ جو بظاہر تھوڑا ایب نارمل ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کیسے پتہ چلے کہ وہ کہاں ہیں اور کیسے وہ واپس آئیں؟ جہاں دیگر ضروری ظاہری ذرائع ہیں وہ بھی ضرور استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ 2 وظائف ہیں، یہ لازمی 2 عمل ہیں، یہ کیجئے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو آپ کا گم شدہ بچہ ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی عزیز ہے، وہ واپس آ جائے گا، اس کی خبر مل جائے گی۔ پہلا یہ ہے 40 بار سورہ یاسین ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 7 دن تک پڑھیں، یعنی روزانہ ایک ہی مجلس میں 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز گم شدہ کے متعلق کوئی نہ کوئی خبر موصول ہوگی، یعنی پتہ چل جائے گا کہ لاپتہ اور گم شدہ شخص جو ہے وہ کہاں موجود ہے، اس کے بارے میں آپ کو کوئی نہ کوئی خبر مل جائے گی۔ ایک تو یہ، دوسرا کسی بزرگ کے مزار پر یا کسی خالی مکان میں بیٹھ کر، دونوں میں سے جو آسانی ہو سکے، خالی مکان ہو جہاں کوئی رہتا نہ ہو، یا کسی بزرگ کے مزار پر بیٹھ کر سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، یہ 30ویں پارے میں ہے، یہ پڑھیں۔ اور کس طریقے سے پڑھنی ہے یہ لازمی آپ غور سے سماعت فرما لیں۔ پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر سورہ والضحیٰ شروع کریں گے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر۔ جب آیت مبارکہ 7 اور 8 پر پہنچیں گے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو ان 2 آیات بینات کو 7 اور 8، یہ جو دونوں آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان کو 990 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی آیات پڑھی 6، پھر 990 مرتبہ یہ دونوں آیات پڑھیں، پھر بقیہ صورت مکمل کریں، یعنی باقی آیات بینات پڑھیں، اور یہ کرنے کے بعد پھر 1 مرتبہ پوری صورت دوبارہ پڑھیں گے، اور پوری صورت پڑھ کر 3 مرتبہ پھر درود پاک آخر میں پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ بھاگے ہوئے یا گم شدہ شخص کے بارے میں پتہ بھی چل جائے گا اور واپس بھی آ جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کریں، اللہ ہی تمام معاملات بہتر فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ یہ 2 وظائف آپ پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے مطلوبہ شخص جو ہے، جو لاپتہ ہے، گم شدہ ہے، جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چل رہا، بعض اوقات خود بھی بچے چلے جاتے ہیں اور پھر بتاتے نہیں ہیں، بعض اوقات وہ اب نارمیلٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یا چھوٹے بچے ہیں تو لاپتہ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اغوا یا اس طرح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تمام معاملات میں وہ شخص واپس آ جائے گا۔ تو یہ لازمی آپ کو ضرورت ہے، معمول کا حصہ بنائیے۔ آپ کے ارد گرد آپ کے رشتہ دار، اعزاء اقربا، دوست احباب، پڑوسی، محلہ دار، کسی کو بھی ضرورت ہے، حتیٰ کہ امت مسلمہ تک آپ پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت کی بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنا دے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، پردہ جب یہ لفظ آتا ہے تو عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں خواتین ہی کے حوالے سے پردے کی بات یا سوچ اور تصور پیدا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے یہ بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے پردے کا حکم دیا ہے خواتین کو،
وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف خواتین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہو غض بصر کا، یعنی تم نے اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہیں، بلکہ نہیں، جہاں بھی اس نگاہوں کے نیچے رکھنے کے پردے کا حکم ہے، شرم و حیا کا حکم دیا جا رہا ہے، جو کہ ایک فطری عمل اور فطری تقاضا ہے، وہاں پر مرد و خواتین دونوں کو اکٹھا حکم دیا۔ سورہ نور میں اسی طرح دیگر مقامات پر، سورہ احزاب میں بھی خاص طور پر خواتین کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہاں پر اور دیگر صورتوں میں مردوں کو بھی یہ حکم ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومن مردوں سے ارشاد فرما دیجئے، ایمان والے مردوں سے۔ اب یہ حکم ایمان والے مردوں کے لیے ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کیا ہم ان ایمان والے لوگوں میں، اس زمرے میں، اس گروہ میں شامل ہیں جن کو اللہ یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ فرماتا ہے تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، اپنے نگاہیں جھکا کر رکھا کرو۔ نظر بر قدم، اولیاء کاملین صالحین نے اس کو دو لفظوں میں یوں سمیٹا کہ نظر بر قدم، اپنی نظر جو ہے وہ قدموں پر رہنی چاہیے، وہ اوپر نہیں اٹھنی چاہیے۔ اس میں پھر سب سے پہلی بات یہی اللہ کے حکم کی بجا آوری ہے۔ اس کے علاوہ بھی کہ تم عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر چلو، یہ سارے معاملات یہ اس کے بعد وہ بھی اس کے ساتھ جڑے ہیں، لیکن حقیقی جو سب سے پہلا اس کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں حکم ارشاد فرما دیا کہ ایمان والے وہی ہیں جو اپنی نظروں کو جھکائے رکھتے ہیں، اور ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ حتیٰ کہ اگر صحیح بات کی جائے یہ فطری تقاضا ہے، انسان کی فطرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرم و حیا رکھی ہے۔ خواتین کی فطرت میں، عورت کی فطرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبلی طور پر، نیچرل ہی، فطری طور پر ہی، قدرتی طور پر ہی شرم و حیا رکھی ہے۔ اور یہ شرم و حیا حقیقت میں اگر دیکھا جائے صرف ایک پردہ ہی ہوتا ہے، بظاہر ایک پردہ ہے، اگر یہ پردہ قائم رہے تو پھر شرم و حیا قائم رہتی ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ انسان کہلانے کے لائق رہتا ہے، اور بندہ مومن کہلانے کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ لیکن یہ بظاہر جو چھوٹا سا ایک پردہ ہے، اس کو اگر شرم و حیا کا جو پردہ ہے اس کو ہی مٹا دیا جائے اور اس کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، تو پھر چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، پھر وہ فطری شرم و حیا سے بھی عاری ہو جاتے ہیں، اور پھر گناہوں کے راستے کھل جاتے ہیں، پھر الامان، الحفیظ، پھر ایسے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ پھر انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور شرم سے پانی ہو جاتا ہے کہ کیا انسان بھی یوں گر سکتا ہے، اس درجہ پستی اور تنزلی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، بعض اوقات بڑے پڑھے لکھے اور بظاہر اپنے آپ کو عالم کہلانے والے وہ بھی ان پستیوں میں، ذلتوں میں گر جاتے ہیں۔ یہ معاملات ہمارے سامنے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ پردہ جو اگر خواتین کے، مردوں کا میں نے ذکر کیا یوں ہی وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اسی طرح وَلْيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، آگے یہ تفصیل کے ساتھ سورہ نور میں بھی ذکر ہے، اور پھر سورہ احزاب میں خاص ذکر ہے۔ پہلے میں یہ سورہ نور کی جو آیہ مبارکہ ہے، غالباً چوتھا رکوع ہے سورہ نور کا، اس میں مردوں عورتوں دونوں کو پردے کا اور نظریں جھکانے کا حکم دیا۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، وسیلے سے، کیونکہ آپ ہی شریعت متعین فرمانے والے ہیں، خواتین سے بھی یوں ہی ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والی خواتین، اے مومن عورتوں، تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو اور اپنے اوڑھنیاں اپنے اوپر لیے رکھو، اور اسی طرح فرمایا کہ اپنی زیب و زینت کا اظہار مت کرو۔ ہاں جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا،
اور پھر یہاں پہ بھی یہ فرمایا ہاں جتنا ظاہر کرنا جو مجبوری ہے ضروری ہے اس میں پھر یہ احادیث مبارکہ ہی کے مطابق فقہا نے لکھا کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں پاؤں کے جو حصہ ہے یہ بامر مجبوری یہ کھلا رکھ سکتی ہیں. باقی عورت کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر سورہ احزاب میں بھی حکم دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اب پردے کا حکم جو نازل ہوا خواتین کے لیے اس کا شان نزول کیا ہے اس آیت مبارکہ کا، پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ آپ سماعت فرما لیجئے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی بات کہ پردہ ہماری خواتین اسلام کے لیے کتنی عزت، عظمت، شان، عفت اور طہارت کا باعث ہے. آج ہم دیکھتے ہیں سادہ سی مثال ہے، جو جتنی زیادہ قیمتی سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو ہم اتنا زیادہ سے زیادہ ڈھانپ کر کور کر کے اور اس کو بہت زیادہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. سونا چاندی ہو کہیں آپ نے دیکھا ہے ایسا ہی باہر پڑا ہوا، نیچے پڑا ہوا، جیسے عام کوڑا کرکٹ یا عام چیزیں پھینک دی جاتی ہیں، کیا سونا چاندی بھی پھینک دیا جاتا ہے؟ نہیں پھینکا جاتا، اس کو بڑا محفوظ کر کے کہیں نہ کہیں رکھا ہوتا ہے کہ کہیں یہ گم نہ ہو جائے، کھو نہ جائے، کیونکہ وہ قیمتی ہے، اس کی قدر و قیمت آپ کو معلوم ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کتنی بابرکت اور کتنی قیمتی کتاب ہے، کتنی قدر و قیمت والی ہے. اس کو ہماری کوشش ہوتی ہے ڈھانپ کے رکھیں، غلاف میں رکھیں اور اوپر سے اوپر رکھیں اور ہم اس کا ادب احترام بجا لائیں. اسی طرح کعبۃ اللہ ہے تو اب اس کو بھی غلاف سے ڈھانپا گیا ہے، پردے میں چھپایا گیا ہے اور مزین کیا گیا ہے. تو خواتین اسلام کے لیے پردہ جو ہے یہ ان کی قدر و قیمت، ان کی عزت، عظمت، عفت، طہارت وہ ظاہر کرتا ہے. یہ ان کے لیے معاذ اللہ قید نہیں ہے، ان کے لیے وہ پابندی نہیں ہے جس طرح عام طور پر مستشرقین کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ خواتین کو قید کر دیا جاتا ہے پردے میں. نہیں. اور اس حوالے سے میں مختصراً یہ بات عرض بھی کر دوں کہ خواتین جو نو مسلم خواتین ہیں امریکہ میں، یورپ میں، دیگر ممالک میں، وہ خواتین جو مختلف مذاہب کو چھوڑ کر اسلام کے دامن رحمت میں وابستہ ہو رہی ہیں، مسلمان ہو رہی ہیں، وہ ہماری نو مسلم مائیں بہنیں بیٹیاں، نو مسلم خواتین، ان میں سے اکثر 99.99% خواتین کے اسلام لانے کی سب سے بڑی وجہ وہ یہی ہے. وہ خود کہتی ہیں کہ جب ہم کسی اور مذہب کی پیروکار تھیں یا اسلام کی دولت سے مشرف نہیں ہوئی تھیں تو بے پردگی کا معاملہ ہوتا تھا، بے پردگی کی وجہ سے گناہوں میں بھی مبتلا تھیں اور نوجوان اور مرد ہم پر آوازیں بھی کستے تھے، بری نظروں سے بھی دیکھتے تھے، حتیٰ کہ برے معاملات بھی ہوتے تھے. تو ان کے یہ بیانات ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم جب اسلام میں آئیں اور اسلام کا جو شرعی پردہ ہے وہ کیا تو وہ کہتی ہیں ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم دھوپ سے چھاؤں میں آ گئی ہیں، جیسے ہم اندھیرے سے روشنی میں آ گئی ہیں. تو یہ پردے کی اہمیت ان سے پوچھیں کہ جنہوں نے اسلام کو محنت اور تحقیق کے ساتھ پڑھا اور قبول کیا ہے اور پھر اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے کی کوشش کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. ان کے جذبات اور احساسات اور کیفیات ان سے پوچھیں کہ ان کے لیے، ان خواتین اسلام کے لیے پردے کی اہمیت کیا ہے، یا وہ عزت مآب مقدس خواتین جو ہماری خواتین کے لیے بھی حتیٰ کہ مردوں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں، یعنی ہماری مائیں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، صحابیات رضی اللہ عنہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اعلیٰ عرفہ خانوادے کی شہزادیاں، نواسیاں، عزت مآب خواتین، ان کی شان دیکھیے کہ جن کی جو ویسے ہی
عزت مآب تھیں، عفت عصمت اور طہارت کی پیکر تھیں، ان سے بڑھ کر کون شان والی ہستیاں ہو سکتی ہیں؟ ہماری مائیں، مومنین کی مائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، جن کی شان قرآن بیان فرما رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات کرام جن کے تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں، صحابیات رضی اللہ عنہن جن کو قرآن مجید فرقان حمید ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والخاشعین والخاشعات، یہ شانوں سے نواز رہا ان ہستیوں کو، ان کے بارے میں پردے کا حکم سب سے پہلے براہ راست انہیں حکم ملا، انہی کے تصدق سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ عصمتیں، یہ طہارتیں یہ عطا فرما دی۔ اور جب اللہ نے فرمایا نا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ و بناتک، اپنی بنات کرام رضی اللہ عنہن و نساء المومنین، اور تمام خواتین اسلام تا قیامت تک آنے والی ان سے فرما دیجئے کہ تم پردہ کرو، یدنین علیہن من جلابیہن، کہ اپنی اوڑھنیاں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنے اوپر اوڑھ لیا کرو۔ اور یہ کیوں ہے؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ تم پہچان لی جاؤ کہ تم مسلمان ہو، تم عزت والی خواتین ہو، اور تمہیں اذیت اور تکلیف نہ دی جائے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہودی نوجوان لڑکے وہ خصوصاً ان خواتین کو جو کنیزیں تھیں، جو لونڈیاں تھیں، اور جو بھی اسلام کی دولت سے مکمل اس طرح مشرف بھی نہیں ہوئی تھیں، اور اس عہد مبارکہ میں یہ عام معمول یہی تھا کہ جیسے مرد رفع حاجت کے لیے باہر دور جایا کرتے تھے، خواتین بھی جایا کرتی تھیں، اور خصوصاً صبح کے وقت جب ابھی مکمل روشنی نہ پھیلی ہو، تو اس موقع پر وہ نوجوان یہودی لڑکے جو تھے شرارتی، وہ شرارتیں کرتے، اور خاص طور پر وہ جو لونڈیاں ہوتی ان پر آوازیں کستے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان خصوصاً سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بات ناگوار گزری، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس حوالے سے عرض کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو بات آتی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً پوری فرما دیتا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ خواتین کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا یہ تو اس لیے ہے تاکہ تمہارا پتہ چل جائے کہ تم تو عزت والی مسلمان خواتین ہو، پاپردہ خواتین ہو، اور تمہیں کوئی اذیت نہ دے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اور جب یہ معاملہ ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جب پوچھا گیا تو ان لڑکوں نے یہی کہا کہ ہم تو جو بے پردہ ہوتی ہیں یا لونڈیاں ہوتی ہیں ہم تو انہیں ان پر آوازیں کستے ہیں، ہم مسلمان خواتین کو یوں ان کو تنگ نہیں کرتے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم آ گیا، مزید نکھار آ گیا، حالانکہ یہ تمام ہستیاں بہت ہی پہلے سے ہی، یہ نہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد، پہلے سے ہی عزت مآب ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عزتیں عطا فرمائیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جب یہ پردے کا حکم آیا تو جو پہلے سے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے معمور براہ راست ہستیاں ہیں، جن کے بارے میں کسی قسم کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط کسی بھی قسم کی بات کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم یافتہ صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم ہوں، جو پاکیزہ دل ہستیاں ہوں، حدیث مبارکہ میں جن کے بارے میں فرمایا گیا کائنات میں انبیاء کرام کے بعد سب سے پاکیزہ دل ہستیاں، ان کے بارے میں تو کسی قسم کا یہ تصور اور شائبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن دیکھیے کائنات کی سب سے مقدس، سب سے عظیم عظمت، رفعت اور شان والی خواتین نے کائنات کے سب سے عظیم مقدس عظمت، رفعت اور شان والے مردوں سے پردہ کیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں مرد بھی اور خصوصاً خواتین بھی کہ نہیں یہ پردہ تو جو ہے یہ آنکھ کا پردہ ہوتا ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے، یوں تعویلیں پیش کی جاتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے سامنے۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں جب شرم و حیا ختم ہو جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ موجود ہیں کہ جب شرم و حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے تم کرو، ففعل ما شئت، یہ بھی فرمایا جب شرم و حیا چلی جائے تو جو چاہے مرضی کر۔ یہ شرم و حیا یہ فطری ایک عمل تھا
ہمارے اندر سے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے مختلف ذرائع سے، میڈیا کے ذریعے، دیگر بھی معاملات ہیں، بعض اوقات ایک پروپیگنڈے کے طور پر، اور اس کا ہمیں احساس بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات غیر محسوس طریقے سے یہ چیزیں ہمارے اندر پھیلائی جاتی ہیں، ہمارے نوجوانوں میں، نوجوان چاہے وہ مرد ہوں، لڑکے ہوں، ہماری بچیاں ہوں، ان کو کوشش یہی کی جاتی ہے محسوس طریقے سے یا غیر محسوس طریقے سے اسلام کی تعلیمات کے بھی ان کو خلاف اکسایا جائے، بھڑکایا جائے، کیا جائے۔ اور خصوصاً چونکہ آج شرم و حیا اور پردے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو بالکل یہ کئی ذرائع، کئی میڈیمز، کئی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ آج کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بیچی جا رہی ہے تو وہ ایسی حواس باختہ اور نیم برہنہ لباس کی خواتین کی ایک وہ ایڈورٹیزمنٹ کے بغیر نہیں بیچی جا سکتی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آج جو اس کے ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں، اس کے اشتہارات ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم نے خود عورت کو ہی ننگا کر دیا، بے لباس کر دیا، برہنہ کر دیا، اور پھر چوکوں پہ، چوراہوں پہ اس طرح کے وہ آویزاں کیے جاتے ہیں، مختلف بینرز اور چیزیں۔ تو پھر ہمارے معاشرے کا کیا انجام کیا ہوگا، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جو قوم فحاشی میں، عریانی میں، ان کاموں میں پڑ جاتی ہے، پھر ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں، طاعون کا فرمایا، اور طاعون کے علاوہ ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں جو اس سے پہلے نہ دیکھی نہ سنی۔ تو دیکھ لیجئے کیا یہ وبائیں اسی وجہ سے تو نہیں ہیں؟ اپنا ہم محاسبہ کر لیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے سورہ نور ہی میں کہ جو لوگوں کے درمیان فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ میں نے، آپ نے، ہم سب نے اس بات کا محاسبہ کرنا اپنا کہ کیا ہم بھی اعلی کار تو نہیں بن رہے، ہم بھی اس میں شامل تو نہیں ہیں۔ ہمارے اپنے، ہمارے گھر کے، ہمارے رشتہ داروں کے، گرد و نواح، پڑوسیوں، محلے داروں کے معمولات کیا ہیں؟ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو تلقین کی جائے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ شرم و حیا کا پیکر بھی بن جائے گا، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان کی جو مقدس خواتین ہیں، انہی کی پیروکار ہماری خواتین اسلام بھی بن جائیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ان معروضات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، ایک لسنر ہیں ہمارے ساتھ، نام انہوں نے نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم، جمعہ مبارک۔ جی وعلیکم السلام، خیر مبارک۔ کہتے ہیں کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جی آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو خوشحالیاں، دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ نام لازمی لکھ دیا کریں۔ ایک اور ہمارے لسنر، انہوں نے بھی نام نہیں لکھا، انہوں نے پوچھا کہ حیض کے دنوں میں وظیفہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی میں اس کے لیے عرض کروں، اگر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور یہ معاملات ہوں وہ نہیں کیے جا سکتے، دعا کے طور پر اگر کوئی ایسے کلمات ہیں تو وہ دعا کے طور پر مانگے جا سکتے ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں۔ ہماری لسنر ہیں، انہوں نے اپنا خواب ذکر کیا ہے اور انہوں نے بھی نام نہیں لکھا۔ آپ نے جو خواب ذکر کیا اس حوالے سے میں عرض کروں گا، ایک تو آپ صدقہ اور خیرات دیجیے، اور دوسرا آپ نماز کی پابندی کیجیے۔ یہ دو کام کم از کم کیجیے، اور درود پاک کی کثرت، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اویس حسن صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ نور العین صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے یہی گمشدہ انسان کے بارے میں وظیفے کا بھی پوچھا ہے، اور غالباً پہلے کوئی انہوں نے وظیفہ پوچھا تھا 3 دن کے لیے، تو کہتی ہیں کہ پتہ نہیں چلا بھائی کے لیے۔ جو میں نے آج وظیفہ بتایا ہے اس کو آپ کیجئے، 7 دن والا سورہ یاسین روزانہ 40 مرتبہ پڑھیں ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر، اور دوسرا جو وظیفہ بتایا ہے یہ دونوں کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بہتری فرمانے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور آپ کو اپنے بھائی کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ افتخار ڈوگر صاحب ہیں، بابا نونہ صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں، علی عباس صاحب ہیں، احمد صاحب ہیں، غلام حسین صاحب ہیں، ڈوگراں والا 208 چک سے۔ آپ تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ مسز
صاحبہ ہیں، اور لیز کے بارے میں انہوں نے بھی بات کی ہے جیسے کل ہو رہی تھی. میں نے ابھی اس پہ کوئی ایسا میری کوئی تحقیق نہیں ہے، میں نہیں دیکھ پایا، اور واللہ عالم ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. تو باقی یہ چیز ہے کہ مشتبہ میں ہے، اس کو آپ یہ معاملہ ایسا ہی ہے، دیکھ لیجئے مزید اس کو، میں بھی اس پر کوشش کروں گا، اس کو دیکھوں گا. محمد حسین صاحب ہیں 214 چک ریب شرقی سے، کہتے ہیں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور صبح بخیر کہا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے لیے بھی، تمام لسنرز ویورز کے لیے صباح الخیر. کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جزاک اللہ. جی آپ کا شکریہ. اسما صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، سلام کہا. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم ڈیلی سنتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی بچی یا عورت جو پردے میں رہ کر بھی اپنی نظروں کو بری نگاہ میں ڈالتی ہے، برے کاموں میں پڑ جاتی ہے، اس سے محفوظ رہنے کا وظیفہ بتا دیں. جی میں عرض کرتا ہوں، حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ نظر جو ہے، یعنی یوں نظر اٹھانا جو غیر شرعی نظر ہے، ایسے ہی مرد خواتین کی طرف اٹھائیں، خواتین مردوں کی طرف. فرمایا یہ شیطان کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اگر اچانک ایک نظر پڑ گئی، آپ راستے میں جا رہے ہیں، تو فرمایا پہلی نظر جو پڑ گئی وہ تو معاف ہے، لیکن فوراً نظر جھکا لو. تو یہ معاملہ ہے. عام طور پہ بعض اوقات اگر ایسا انجانے میں خود ہی نظر پڑ گئی تو فوراً آپ نظر پلٹا لیں، یہ حکم ہے حدیث مبارکہ میں. اب جو آپ نے ذکر کیا تو اس حوالے سے چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، دونوں کے لیے نظریں جھکانے کا ہی حکم ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ ضروری ہے، فرض ہے، اللہ نے حکم دے دیا. تو اب اگر کوئی نظر نہیں جھکاتا اور جان بوجھ کر یہ معاملہ کرتا ہے تو یہ حرام ہے، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، حرام کام ہے، گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کسی سے سیکھا جائے، پڑھا جائے باقاعدہ، گرامیٹیکلی اس کی گرامر بھی، کہ یہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ نے ہم سے فرمایا کیا ہے، اس کے لغوی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، ہر حوالے سے اس کی وضاحت کیا ہے، تفصیل کیا ہے. ایک بات یعنی کوئی اگر خواتین ہیں تو خواتین جو اساتذہ ہوتی ہیں، معلمات ہوتی ہیں، ان سے پڑھیں، مرد ہیں تو مردوں سے پڑھیں. اور یا آج تو میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، مختلف بیانات ہمیں مختلف شکلوں میں مل جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی مل جاتے ہیں، ویسے بھی مل جاتے ہیں آڈیو ویڈیو میں. ان کو سنیں اور اچھے طریقے سے سنیں، اللہ کی رضا کے لیے سنیں کہ ہم اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہوں گے. قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمہ تلاوت کے ساتھ وہ بھی سن سکتے ہیں. خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ اپنا احتساب کیا جائے، ہر قدم پر یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے معاملات دیکھ رہا ہے. وہی حدیث مبارکہ پھر کہ تم یوں اپنا معمول بنا لو عبادت میں بھی خاص طور پر، اور بندہ مومن کا ہر لمحہ اگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر گزارے تو وہ عبادت ہی ٹھہرتا ہے. بندہ مومن کی بظاہر اگر وہ دنیاوی معاملہ بھی ہو، جیسے رزق کما رہا ہے، بچوں پر خرچ کر رہا ہے، قرآن اور احادیث کی تعلیمات اگر آپ پڑھ لیں، پتہ چل جائیں حقیقی تعلیمات، تو یہ رزق حلال کمانا فرض ہے. تو جو کوئی فرض پورا کر رہا ہو اس کو ثواب ملتا ہے. اسی طرح بچوں پر خرچ کرنا، اولاد پر خرچ کرنا، اس کو سب سے بہتر صدقہ فرمایا گیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کا تو ہر عمل صرف نیت نیک ہو جائے، ہر نیک عمل اور نیک نیتی کے ساتھ وہ عبادت کا درجہ پا لیتا ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم یہ تصور تو پختہ کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. حقیقت میں اللہ ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بس یہ تصور ہر بندہ مومن، مسلمان مرد اور خواتین اپنے اندر پختہ کر لیں. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام معاملات سے باخبر ہے. انہ هو السمیع البصیر، وہ ہمارے ہر بات کو جانتا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، ہمارے دل کی صدائیں بھی سنتا ہے، اور وہ ہر معاملہ ہمارا دیکھنے والا بھی ہے، ہر چیز سے. واللہ علیم بذات الصدور، سینوں کی باتوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی باخبر ہے. واللہ خبیر
بما تعملون، اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبر رکھنے والا ہے۔ تو بس یہ تصور اگر، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر میدان محشر میں حاضر ہونا ہے، موت آنی ہے، اللہ کا خوف، تقوی، خشیت یہ اختیار کر لی جائے اور موت کو سامنے رکھا جائے، اللہ کی یاد کی جائے، ہر فیصلے میں یہ دیکھا جائے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد میرے اس کام کا، اس فیصلے کا کیا مجھے رزلٹ ملے گا۔ یہ چیزیں اگر مد نظر رکھی جائیں تو پھر چاہے مرد ہوں یا خواتین وہ کسی برائی میں نہیں جا سکتی۔ باقی یہ سورہ یاسین صبح شام پڑھ کر دم کر کے پانی پیا جائے اور استغفار کی کثرت کی جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار اور درود پاک کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا